عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لا قدبہ۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبے سے گزشتہ خطبہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جس میں سے کم و بیش آپ نے 10-12 ایسے وہ اعمال سنے تھے کہ جب کسی مسلمان سے، کسی انسان سے وہ سرزد ہو جائیں تو وہ بندہ اللہ کی، اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ بندہ جب وہ اعمال کرتا ہے تو ان اعمال کی وجہ سے اس کی اپنے کی ہوئی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اپنی جمع پونجی ختم ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان اعمال سے دور رہنا چاہیے کہ جن اعمال کے کرنے سے اس کی اپنی محنت رائے گاہ چلی جائے، ختم ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ اب یوں سمجھیے کہ ایک انسان محنت مشقت سے دولت کمائے، پیسہ کمائے، اور پیسہ کمانے کے بعد اس میں آگ لگا دے، کتنا افسوس ہوگا اس کو۔ کسی نے آگ لگا دی، اس کی دولت ختم ہو گئی، وہ کتنا افسوس ہوگا اس کو کہ یار میری پوری جمع پونجی ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے اعمال صالح کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی توحید، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے صدقات، اپنی قربانیاں، تلاوت قرآن، صدقات، خیرات، ہر چھوٹی بڑی نیکی کی حفاظت ایک بندے کو موت تک خود کرنی ہے۔ جب اس کی موت آ جائے گی اس کے بعد اب اس کی نیکیاں محفوظ ہیں، اس میں سے کوئی کمی نہیں کر سکتا ہے، وہ محفوظ رہیں گی۔ لیکن جیتے جی اس کی نیکیاں جو ہیں اس کو حفاظت خود کرنی ہے۔ تو آج کے خطبے میں اب یہ سنیے کہ وہ کون کون سے نقاط ہیں، وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے ایک انسان کی نیکی برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلی چیز کہ جس کے کرنے سے اس کی نیکی ختم ہو جائے وہ شرک ہے۔ شرک ہر چیز میں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ سوال ہو کہ ظلم عظیم کیا ہے تو جواب شرک۔ سوال ہو کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، جواب شرک۔ سوال ہو کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے نیکیاں ختم ہو جائیں تو پہلے نمبر پہ شرک۔ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جب بندہ اعمال صالح کے ساتھ شرک کر لے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور بروز قیامت وہ خالی ہاتھ ہوگا۔ افسوس کرے گا میں نے تو نیکیاں کی تھی، لیکن وہاں پتہ چلے گا کہ تیری نیکی ختم ہو گئی تیرے شرک کی وجہ سے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ ایک بندے کے اعمال صالحہ اس کے شرکی عمل کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے؟ قرآن مجید میں بے شمار آیات، اور خاص طور سے 2 سری آیات، احادیث رسول، میں کہتا ہوں سیاستہ کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں ایسی حدیثیں نہ ہوں کہ شرک کی موجودگی میں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، شرک ہر عمل کو ختم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام پارہ 7 سے شروع ہوتی ہے، اس کے 88 نمبر آیت میں 18 انبیاء کا ذکر کیا، اور 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ شرک کرتے، کون؟ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، الیاس، یہ سب نیکوکار انبیاء، اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کا عمل برباد کر دیتا۔ انبیاء سے شرک مطلب ہی نہیں، کیونکہ انبیاء شرک کو مٹانے آتے ہیں۔ شرک کسی نبی نے کیا نہیں، شرک کو ختم کیا ہر نبی نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر کے امت محمدیہ کے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ جب میں خلیل اللہ جیسے پیغمبر کی نیکی اگر وہ شرک کرتے تو ختم کر دیتا ہوں، تو آپ کون ہوتے ہو؟ میں کون ہوتا ہوں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے پھر۔ اور اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ انبیاء نے شرک کیا نہیں ہے، انبیاء اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ نے کہا اگر یہ بھی شرک کرتے نا تو میں ان کا عمل برباد کر دیتا، لیکن انہوں نے شرک کیا نہیں۔ جب اللہ اپنے چہیتوں کا، اپنے منتخب کیے ہوئے رب نبی اور رسولوں کا، اپنے پیغمبروں کا شرک کی وجہ سے عمل ختم کر سکتا ہے، تو انسان جو عام انسان ہیں، جو ایک نبی کی امتی ہیں، جو ایک اللہ کے بندے ہیں، ان کی نیکیاں بہت جلدی ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میں نے یہ وحی آپ سے پہلے انبیاء کی طرف کی، اور اے میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی میں یہ وحی کر رہا ہوں۔ اچھا، اس انداز سے جب کوئی بات کسی کو کہی جائے کہ دیکھو سنو، یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سب کو کہہ چکا ہوں، اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، کیا مطلب اس کا؟ کہ بات بڑی خطرناک ہے، بات بڑی اہم ہے۔ وہ اہم بات کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل برباد کر دوں گا۔ دیکھیے اس آیت میں بھی کیا ہے؟ حَبِطَ عَنْهُ، حَبِطَ يَحْبَطُ کا مطلب ہوتا ہے لکھ کر کے کوئی چیز مٹا دینا، جیسے بورڈ پہ کوئی چیز لکھی چوک سے اس کو مٹا دیا، موبائل میں کوئی چیز لکھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو جب ایک چیز ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، رہی وہ ختم ہو گئی، لکھی مٹا دی، ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا تمہاری وہ نیکیاں جو تم نے شرک کے ساتھ کی ہیں، تمہاری نیکیاں ایسے ہی حبط عنہم، ختم کر دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں، کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے۔ تو میرے نبی لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کرتے، لیحبطن عملک، آپ کا عمل بھی میں برباد کر دیتا، آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ زمانہ جاہلیت کے سارے رسم و رواج، سارے شرک و بدعت، سب کو ختم کیا آپ نے، دین حنیف کو قائم کیا، اللہ کا نازل کردہ جو دین تھا اسی کی دعوت و تبلیغ کی، اور سارے شرک کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے محبوب نبی سے یہ بات کہی، اور مقصود اور متنبع اور اشارہ کس کو ہے؟ امت کو، کہ کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا تمہارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا ان دونوں آیتوں سے کہ جو بھی بندہ شرک کرے گا اعمال صالح کے ساتھ، اس کا وہ عمل ختم ہو جائے گا۔ تیسری آیت سورہ فرقان آیت نمبر 123، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، تم نے اپنی آخرت کے لیے، اپنے آگے کے لیے جو کچھ بھی عمل پیش کیے، اگر ان عملوں کے ساتھ شرک ہے تو کیا ہوگا؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کو بکھرے ہوئے ذرات بنا دیں گے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں اس ایک پوائنٹ کے لیے کافی ہیں کہ شرک کی موجودگی میں کوئی بھی صالح عمل قبول نہیں ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز کہ جس کے کرنے سے اعمال صالحہ ختم ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ شرک۔ نمبر 2،
اللہ کی آیات کا انکار کرنا، قرآن کے حکموں کا، احادیث رسول کے حکموں کا انکار کرنا، یا آخرت کے دن کا انکار کرنا، دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنا۔ جس بندے نے اس بات کا انکار کر دیا کہ کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ایسا بندہ نیک عمل بھی کرے تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ ایک بندہ نیک عمل بھی کرے اور قرآن کے حکم کی مخالفت کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی مخالفت بھی کرے اور عمل بھی کرے نیک، ایسے انسان کا نیک عمل برباد۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ کہف آیت نمبر 103، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل اے میرے نبی آپ اپنی امت سے، صحابہ اکرام سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، متنبع کر دیجئے، ہوشیار کر دیجئے لوگوں کو، کیا؟ ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں خبر دوں اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ اعمال کے اعتبار سے۔ اگر یہ ہوتا نا کہ بدعمالی کے اعتبار سے تو بات سمجھ میں آتی کہ یار بدعمالی ہے تو خسارہ ہے ہی ہے، عمل نہیں ہے خسارہ ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے، یعنی عمل بھی ہے اور خسارہ بھی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ عمل نہیں ہے تو خسارہ، بات سمجھ میں آ رہی کہ عمل نہیں اس لیے نقصان ہوا نا، لیکن یہاں عمل ہے اور پھر بھی خسارہ، عمل کے اعتبار سے خسارے میں۔ ایسی آیتوں کو واللہ کان کھول کے سننے چاہیے، دماغ کے دریچے کھول کے سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ ہمارے ہر مسلمان کے گھر میں موجود سورہ کہف، اور جمعہ کے دن پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ بتا دوں میں تمہیں کہ عمل کے اعتبار سے خسارے میں کون ہے؟ بتائیے کون ہے؟ اعلان کیا قرآن نے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، الذین یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا جن کی دنیاوی زندگیوں کی کوششیں رائگاں چلی جائیں گی، عمل برباد ہو جائیں گے، محنتیں بیکار ہو جائیں گی۔ کس کی محنتیں بیکار؟ ضل سعیہم، گمراہ ہو گئی، ختم ہو گئی، برباد ہو گئی دنیا کی کوشش اور محنت۔ کس کی؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ گمان کرے گا، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ میں ٹھیک ہوں، میرے پاس نمازیں ہیں، میرے پاس زکوٰۃ ہے، میرے پاس حج ہے، تلاوت قرآن ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، چھوٹی بڑی ساری نیکیاں، اس کا گمان ہے۔ ہر مسلمان کا اپنی جس طرح کی وہ نیکی کرتا ہے اس کے بارے میں گمان ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھو گے گمان ہوگا نا کہ نیکی کی ہے میں نے، تلاوت کرو گے گمان ہوگا، صدقہ دو گے گمان ہوگا، روزے رکھو گے گمان ہوگا۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ عمل کے اعتبار سے بتاؤں خسارے میں کون؟ کہا وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی کی کوششیں رائگاں چلی جائیں گی اور وہ سمجھیں گے ہم تو ٹھیک ہیں، ہمارے پاس تو نیکیاں ہیں، ہمارے پاس تو اعمال ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ کون لوگ ہیں؟ کفروا بآیات ربہم، رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے والے، رب کی آیتوں کا انکار کرنے والے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ عام مفہوم میں ہم آیت کہتے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک آیت ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم، ایک آرڈر، چاہے وہ قرآن کا ہو چاہے حدیث رسول کا ہو۔ کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے کسی حکم کا انکار کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث رسول کا انکار کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کا انکار کیا ہے، عملاً انکار کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، عمل تو کیا لیکن کیا کیسے؟ قرآن کے حکم کے مطابق نہیں، رسول کے حکم کے مطابق نہیں، قرآن کی بھی مخالفت کی، رسول کی بھی مخالفت کی۔ انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے طور طریقوں کے مطابق عمل کر لیا اور گمان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیکیاں ہیں،
یہ لوگ عمل کے اعتبار سے خسارے میں. کتنے سارے ہیں ایسے لوگ، ایسے عمل کے اعتبار سے کتنے سارے لوگ خسارے میں ہیں. کیوں؟ وہ نیکیاں کر رہے ہیں، وہ سب اچھے عمل کر رہے ہیں، اپنے تئیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن اور حدیث سے اپنے عمل کو میچ نہیں کیا کہ آیا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. میں جو عمل کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کے مخالفت میں ہے یا موافقت میں ہے، یہ رسول کے طریقے پہ ہے یا نہیں ہے. کرتا رہا بیچارہ. کہا ایسی کوششیں رائے گا بیکار اور ختم ہو جائیں گی جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور قیامت کے دن کا انکار کیا. حبطت اعمالہم، ان کے عمل بھی برباد. اور ان کے عمل جو انہوں نے کیے جن کے بارے میں ان کا گمان ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے روز ان کے اعمال میں وزن ہی نہیں ہوگا. ان کے اعمال میں وزن ہی نہیں ہوگا. یہ ان کے عمل اس لائق ہوں گے ہی نہیں کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر موافقت رسول نہیں ہے، اتباع رسول نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے. تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے عمل کا. وہ عمل بظاہر اس کو دکھے گا لیکن عمل برباد ہو جائے گا. اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 147، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم. والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کے دن کا یقین اور ایمان نہیں رکھا، ان کے عمل برباد. سورہ اعراف آیت نمبر 147 اور اسی طرح سے سورہ کہف آیت نمبر 103. ان دونوں آیتوں سے بات واضح ہو گئی کہ جن لوگوں کا آخرت کے دن پر باس بعد الممات پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یا قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے کسی حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کی نیکیاں بیکار اور بے سود ہیں، ان کے عمل برباد ہو جائیں گے اور بروز قیامت ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کتنے پوائنٹ ہوئے؟ 2. پہلا کیا؟ شرک. دوسرا کیا؟ ایسا عمل کرنا جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو. اور جب قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل کرے گا، اس کو لگے گا اچھا لیکن وہ عمل قبول نہیں ہوگا. تیسرا پوائنٹ، تیسرا عمل کہ جس کے کرنے سے انسان کا نیک عمل ختم ہو جاتا ہے، قرآن کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، احادیث رسول کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، رسول اللہ کے کسی طریقے کو ناپسند کرنا، قرآن کے کسی حکم کو ناپسند کرنا. جیسے ایک آدمی کہے چور کی سزا شریعت نے کیا رکھی؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے، وہ اس کو ناپسند کرے. زانی کی سزا رکھی، شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے، کوارا ہے تو 100 کوڑے مار کے چھوڑ دیے جائیں، وہ اس کو ناپسند کرے. تہمت لگانے والے کی سزا قرآن اور حدیث نے رکھی 80 کوڑے، اب وہ اس کو ناپسند کرے. اسی طرح سے حدیث میں کوئی طریقہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ آپ نے رفع الیدین ہمیشہ کیا، ناپسند کرے. کسی بھی حکم کو، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی آیت کو، کسی بھی حکم کو، کسی بھی حدیث کو ناپسند کرنا کیا ہوگا؟ عمل برباد ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ محمد ہر ایک قرآن میں ہے نا، ہر قرآن میں. اور سورہ محمد اس نام سے سورہ ہے 26 پارے میں پوری سورہ محمد. اس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. ایسا کیوں ہوا؟ بروز قیامت نامہ اعمال کھلا، مٹا ہوا، ختم. وہ بندہ پچھتائے گا، افسوس کرے گا یہ کیا ہوا، یہ میری نماز کہاں گئی، یہ میری نیکی کہاں گئی، یہ میری اچھائی کہاں گئی. جواب اللہ نے پہلے قرآن میں نازل کر دیا تھا، وہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا ذالک بانہم، ایسا اس وجہ سے. دیکھو ہوگا کب؟ بروز قیامت. ایک انسان سامنے دیکھے گا نا یہ ہوا، ایسا کیوں ہوا، تو اب پتہ چلے گا ایسا اس وجہ سے. اللہ نے پہلے کہہ دیا. ایک وقت آئے گا تم کہو گے ایسا کیوں، تو تمہیں پتہ چلے گا ایسا اس وجہ سے، اور یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، پہلے ہی کہہ چکا، اللہ تعالیٰ پہلے نازل کر چکا. ذالک بانہم، ایسا اس وجہ سے
کریہو تو نے ناپسند کیا، ما انزل اللہ اس حکم کو جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، فاحبط اعمالہم تیرا عمل برباد۔ عمل برباد کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تو نے چور کی سزا کو ناپسند کیا، تو نے زانی کی سزا کو ناپسند کیا، تو نے تہمت کی سزا کو ناپسند کیا، تو نے قرآن کے کسی حکم کو ناپسند کیا، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو نے حدیث رسول کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ناپسند کیا۔ جب تو رسول کے طریقے کو ناپسند کرے گا، قرآن کو ناپسند کرے گا، جس قرآن کو کہا سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام اور سب سے اچھا طریقہ رسول اللہ کا طریقہ، ان دونوں کو تو ناپسند کرے اور تیری نیکی میں قبول کرو، تیری نیکی کو میں سنبھال کر رکھوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے خلیل کے طریقہ ناپسند کرے اور میرا کلام جو جیسے لوہے محفوظ میں ویسے ہی تیرے پاس، اس کو ناپسند کرے اور تیری نیکی بھی میں محفوظ رکھوں، اس میں کوئی کمی نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے، ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ، ایسا اس وجہ سے کہ تو نے اللہ کے نازل کردہ حکم کو ناپسند کیا ہے، اس لیے تیری نیکی برباد۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں کے حکم کو نہیں مانو گے تو نیکی برباد ہو جائے گی؟ کہے گا کوئی؟ لوگوں نے لکھے ہیں، طریقے لکھے ہیں کہ میری اتباع میں ہی نجات ہے، فلاں اور فلاں ہے، لیکن ایسا دو ٹوک لفظوں میں جو آسمان والے نے اعلان کیا کہ کریہوا ما انزل اللہ، ناپسند کرو گے میرے نازل کردہ حکم کو تو تمہارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اس پوائنٹ کو یاد رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سماج میں رہ کر کے، رسم و رواج کو اپنا کر کے، حالات اور ماحول کو اپنا کر کے قرآن اور حدیث کے کسی حکم کو ناپسند کر دیں، اور ناپسند کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا عمل برباد ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، اپنا عمل قبول کروانے کے لیے اللہ کے نازل کردہ حکم کو پسند کرنا ہے، اس کو ناپسند نہیں کرنا۔ اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے، جو اللہ کے ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، جو اللہ کے ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، اس کا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت ہے، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے کہ ذالک بانہم اتبعوا، ان لوگوں نے پیچھا کیا، کس چیز کا؟ اتباع کی، کس چیز کی؟ ما اسخط اللہ، ان کاموں کی جو اللہ کو ناراض کرنے والے۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَ، اور اللہ کی ناپسند کو ناپسند کیا۔ اس بندے نے اللہ کی ناپسند کو پسند کیا۔ اللہ کی ناپسند جوا، سگریٹ، شراب، سود، یہ جتنے گناہ ہیں کہ اللہ کی پسند ہے؟ ناپسند ہے۔ ایک بندہ اللہ کی ناپسند والے کام کرے گا اور اللہ کے پسندیدہ کام کو چھوڑے گا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ میرے ناراض کرنے والے کاموں کو کرتا رہا اور جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا تھا اس کو چھوڑتا رہا، فاحبط اعمالہم، میں نے اس کا عمل اس لیے برباد کیا۔ دنیا میں کتنے سارے مسلمان ہیں، دنیا کو چھوڑو، اپنے معاشرے کو دیکھو، اپنے گھروں کو دیکھو، اپنے نفس میں دیکھو، کون کون سا وہ عمل میں کرتا ہوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، کون کون سے وہ اعمال میں چھوڑتا ہوں جو اللہ کو پسند ہیں، اور پھر سوچے بندہ کہ نیکی بھی قبول ہو جائے گی۔ ایک تو نیکی جو کر رہا ہے کبھی کبھار ٹوٹی پھوٹی کر رہا ہے اور اس میں اللہ کی ناپسند اور پسند کا خیال ہی نہیں۔ بندہ دنیا میں باپ بیٹے کی پسند کا خیال رکھتا ہے، بیوی شوہر کی پسند ناپسند کا خیال، شوہر بیوی کی پسند ناپسند کا خیال، شادی کرا رہے ہیں تو بچے اور بچی کی پسند ناپسند کا خیال، خریداری میں خیال، ہر چیزوں میں خیال۔ ان کے پسند اور ناپسند کا خیال ہے تمہیں، اور رب کے پسند اور ناپسند کا خیال نہیں۔ واللہ سوچنا چاہیے۔ تو اللہ کی ناپسند کو جس نے پسند کیا اور اللہ کے پسند کو جس نے ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ایسے لوگوں کے عمل ختم کر دے گا، برباد کر دے گا۔ یہ بھی سورہ محمد کی ہی آیت ہے۔ چوتھا پوائنٹ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو چکی نہیں ہو چکی؟ ہو چکی۔ کہاں؟ قرآن اور حدیث میں واضح ہو چکی ہے۔
لیلھا کنہاریھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمک رہی ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی بے ضابطگی بے ڈنگی نہیں ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے پورا قرآن اور حدیث، اس میں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا اور آخرت کو اس میں تلاشنا، سب کچھ ہے، سارا نظام حیات موجود ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو، برزخ کا ہو، آخرت کا ہو، سب موجود، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حالات ایسے ہوئے، ادوار ایسے آئے، حالات ایسے آئے، لوگوں نے کہا یہ نہیں، یہ نچوڑ ہے، یہ نہیں، یہ نچوڑ ہے، نچوڑ نکالتے 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 اصل کو بھول گئے، اس اصل کی طرف جاتے ہی نہیں، لوگ کہیں اور سے لے لیتے، ادھر جاتے ہی نہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی اس کا عمل برباد۔ اٹھاؤ قرآن اور احادیث رسول، خاص طور سے قرآن اٹھاؤ، سابقہ انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ کوئی ایک قوم بھی نہیں بچی کہ جس قوم نے اپنے پیغمبر کی مخالفت کی اللہ نے اس کو ہلاک نہ کیا ہو۔ ساری قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد معلوم ہے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی ہلاکت کی وجہ قرآن میں نازل کی کہ میں نے یہ قوم کیوں ہلاک کی، قوم عاد، قوم سمود، فلاں اور فلاں قوم کیوں ہلاک کی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی، اپنے رسول کی مخالفت کی، میں نے اس لیے ان کو ہلاک کیا ہے، اس لیے برباد کیا ہے۔ امت محمدیہ تمہارے لیے سامبل بن گیا، نمونہ بن گیا، مثال بن گئی کہ ان لوگوں نے ایسا کیا تھا اس لیے برباد کیا، لیکن تمہارے بعد کوئی ایسی امت نہیں ہے کہ جس کے لیے مثال بنایا جائے۔ یہ نبی آخری نبی ہے، یہ امت آخری امت ہے جس کے لیے کئی ساری مثالیں، طور طریقے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ قوم نوح کیا کہے، ہائے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ہمارے لیے کوئی ایسا واقعہ پہلے گزرا بھی نہیں تھا، کوئی ایسی امت گزری بھی نہیں تھی کہ اس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے ہلاک کیا، ہمیں پتہ چلتا ہم نہ کرتے، ہمارے پاس تو امت محمدیہ کے پاس تو کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ کتنے انبیاء کا ذکر اللہ نے 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں کیا، خاص خاص واقعات قرآن میں بیان کیے۔ اس قوم نے کیا کیا؟ اس لیے ان کا عمل برباد کیا۔ امت محمدیہ کے لوگوں، قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد، احادیث رسول کے بعد، اب تم نے اگر رسول اللہ کی مخالفت کی تو تمہارا عمل برباد۔ دلیل سورہ محمد کی یہ آیت، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، نمبر 1، نمبر 2 صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکا۔ اچھا یہ پوائنٹ بہت اہم پوائنٹ ہے، جن لوگوں نے کفر کیا سارے کافر شامل ہو گئے، صدوا عن سبیل اللہ اس میں مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا۔ آپ کہو گے اچھا مسلمان کہاں شریک؟ چیک کر کے دیکھ لو، بے شمار مسلمان حق سے، سچائی سے، دین حنیف سے، اس دین سے جو منزل من اللہ ہے اس سے روکتے کہیں اور لگاتے، تو صدوا عن سبیل اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے راستے سے روکنا ہے یا نہیں؟ اللہ کا راستہ ایک ہے، توحید، ایک طریقہ ہے توحید کا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ نماز، سارے طریقے لوگ کہاں کہاں لگا رہے، کا صدوا عن سبیل اللہ جو اللہ کے راستے سے روکے۔ اور جنہوں نے کفر کیا، وشاقوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، لن یضر اللہ شیئا، ان کا کفر، ان کا دین سے روکنا، ان کا رسول اللہ کی مخالفت کرنا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بگاڑے گا تو کس کا بگاڑے گا؟ اپنا بگاڑے گا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ، ان کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ مخالفت رسول جس نے بھی کی اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ مخالفت رسول میں کتنا حسین عمل کر لیا جائے عمل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ عَمَلٌ لا يقبل قول الا بعمل، کسی بھی انسان کا کہا ہوا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے مطابق عمل نہ ہو۔ جو کہہ رہا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ عمل بھی ہو، عمل ہوگا تو قبول ہوگا۔ پھر ایک شرط اور لگائی، لا يقبل قول
وعمل الا بنیت، ایک بندہ کہہ بھی رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے، قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ عمل کہہ رہا ہے اچھی بات، ویسا عمل بھی کر رہا ہے، دونوں پوائنٹ پائے جا رہے۔ تیسرا پوائنٹ، نیت صحیح نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، کوئی اور وجہ ہے، عمل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، کہہ بھی رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، اب تو قبول ہو جائے گا نا، ہو جائے گا نا، لیکن نہیں، اب بھی ایک شرط لگائی، کہا الا ما وافق الکتاب والسنہ، اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، وہ کہہ بھی رہا ہے، وہ عمل بھی کر رہا ہے اور نبی کے طریقے پہ نہیں ہے تو قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی اس کا عمل برباد ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ دیکھیے یہاں پہ بھی وہی جملہ، یہ جتنی آیات ہیں سب میں حبط یحبط، عمل برباد ہو جائے گا۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک مسلمان کرے گا اور عمل صالح بھی کرتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا عمل وہ صالح نہیں ہو سکتا، وہ عمل اس کا ختم ہو جائے گا۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 5۔ چھٹا پوائنٹ کہ جس سے اعمال صالح ختم ہو جاتی ہے وہ کیا؟ دکھاوا، ریا و نمود۔ کسی نے خرچ کیا دکھاوے کے لیے، کوئی نیکی کی دکھاوے کے لیے، نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، قربانی دی دکھاوے کے لیے، کوئی بھی چیز دکھاوے کے لیے، اسے انسان کی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ دلیل کیا؟ ان محمد ابن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاسغر قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاسغر قال الریا یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامت اذا جزع الناس باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ مسند احمد کی روایت، صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک چیز سے میں تمہارے بارے میں بہت ڈرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا شرک اصغر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ کہا الریا، دکھاوا۔ شرک اصغر چھوٹا شرک، اکبر بڑا شرک۔ کہا دکھاوا یہ شرک اصغر ہے، میں اس سے بہت ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ اور شرک اصغر ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا تو بے شمار لوگ لائن میں لگے ہوں گے، جب وہ پہنچیں گے تو بہت سارے ایسے عملوں کے بارے میں ان سے کہا جائے گا اذهبوا، جاؤ یہاں سے۔ کیوں؟ یہاں تمہارا نام ہی نہیں ہے، اس عمل کے لیے اس لسٹ میں تمہارا نام ہی نہیں ہے، یہاں تمہارا عمل لکھا ہی ہوا نہیں ہے۔ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ میں نے تو نماز پڑھی تھی، میں نے تو قربانی دی تھی، میں نے تو حج کیا تھا، میں نے تو مسجد بنوائی تھی، میں نے تو فلاں اور فلاں کام کیا تھا، کیوں نہیں ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ وہ تو نے جس کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس کے دکھاوے کے لیے اللہ کا گھر بنایا، جس کے دکھاوے کے لیے قربانی دی، اور فوٹو اور نہ جانے 1 لاکھ کا بکرا اور فلاں کا دیکھ لو نا کیا ہو رہا ہے۔ اشتہار انگیزی ہوتی ہے اس کے بارے میں، پوسٹر چھپتے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ اور نہ جانے کس کس کی زینت بکرے بنتے ہیں وہ جانور۔ اتنے کی دی قربانی، اتنے کی دی قربانی۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے اتنے کی نہیں چاہیے، مجھے اتنا سا دل چاہیے تمہارا، بس اس کا اخلاص چاہیے، اس کے تمہارے کیا ہے تمہارے دل میں وہ چاہیے۔ فرمایا جس کے لیے تو نے یہ عمل کیا فاذهبوا، چلا جا یہاں سے، هل تجدون عندهم جزاء، اس کے پاس جا کے دیکھ، اس کا بدلہ ہو تو اس سے لے لے، یا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ دکھاوے سے نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 6 پوائنٹ۔ 7واں پوائنٹ، نماز کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، اور نماز میں خاص طور سے جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا، 3 نمازوں کا بہت آتا ہے، عشاء، فجر، اس کی تو بہت ساری حدیث ہے۔ اس کے بعد اگر نمبر آتا ہے تو عصر۔ اچھا عصر اکثر و بیشتر دیکھنا کہ جو لوگ کاروباری ہیں، کاروبار کی وجہ سے مزدور طبقہ اپنی مزدوری کی وجہ سے عصر چھوٹ گئی، جو لوگ کہیں کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہیں، وہ کہیں سفر میں، کبھی کہیں ہیں کبھی کہیں ہیں،
اثر چھوٹ گئی۔ دوسرا طبقہ ہے، اکثر و بیشتر کچھ لوگ سو جاتے ہیں زور کے بعد، ان کی سونے میں چھوٹ گئی، تو عصر کی نماز انتہائی اہم ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کا لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے وسطی نماز کی حفاظت کرو۔ وسطی نماز صلاۃ العصر ہے، اور عصر کی نماز کے بارے میں وقت نہیں ہے، صحیح بخاری کی 553 نمبر کی حدیث، ابو ہریرہ راوی حدیث، وہ کیا فرماتے ہیں؟ من ترک صلاۃ العصر، جس بندے نے جان بوجھ کر کے عصر کی نماز چھوڑ دی، عصر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، اس کا عمل حبط، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو چھٹا پوائنٹ کہ عصر کی نماز خاص طور سے جس نے بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس کا عمل ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ساتواں پوائنٹ، ایک بندے نے کسی کی حق تلفی کی، حقوق العباد میں حق تلفی کی، اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ اس کی دلیل ابو ہریرہ راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو میری امت کے مفلس لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی یوم القیامہ، میری امت کے مفلس لوگ قیامت کے روز آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ یاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا، کہ میری امت کے مفلس لوگ بروز قیامت جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانیاں یہ لے کر کے آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ کیا لائیں گے؟ کسی کو گالی دی، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو مار دیا، کسی پر تہمت لگا دی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین بروز قیامت حکم دے گا، کیا کرو؟ انصاف۔ انصاف کیا ہوگا وہاں پہ کوئی پیسہ نہیں ہوگا، کوئی رشوت نہیں ہوگی، کوئی کسی بڑے کا فون نہیں چلے گا۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جس بندے کا حق دبایا ہے، اس بندے کے پاس دبانے والا حق، مارنے والا بندہ، ظلم کرنے والا بندہ، اس کے پاس کچھ نیکیاں ہیں، ہاں نیکیاں بھی ہیں کچھ، وہ نیکیاں اس کو دو جس پر تہمت لگائی تھی۔ اس بندے کے لسٹ میں اگر 10 آدمی نکل آئے، کسی کا مال دبایا، کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگایا، کسی کو مارا، اب نیکیاں دو، نیکیاں دیتے دیتے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ کچھ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کسی کو مارا، کچھ نیکی اس کو دی، کسی پر تہمت لگائی، کچھ اس کو دی، کسی کا مال دبایا، کچھ اس کو دی، دیتے دیتے ختم۔ حدیث کا الفاظ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ، پورا فیصلہ انصاف ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکی ختم ہو گئی، اللہ اس کی تو نیکی ہی ختم، اب کیا کریں؟ اب ایک کام کرو، نیکیاں تو ختم ہیں، اب جتنے لوگ باقی ہیں نا، جن کو حق دینا تھا، اب ان کے پاس گناہ ہیں، ہاں ان کے پاس بھی کچھ گناہ ہیں، وہ گناہ اس کو دو۔ نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اپنی نیکیاں ختم، اور اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کا گناہ بھی لے لیا، خالی ہاتھ ہو گیا، کیا ہوگا؟ کہ اس کو اوندے منہ گھسیٹو، اور گھسیٹ کر کے کہاں ڈال دو؟ جہنم میں ڈال دو۔ یہ نیکی ختم کیسے ہوئی؟ معلوم ہوا؟ آج کوئی کسی کا مال دبانے کے بعد سوچتا ہے میری نیکی ختم ہو جائے گی، میں ایسا نہ کروں۔ کسی پر تہمت لگاتے ہوئے سوچتا ہے میری نیکی ختم ہو جائے گی، میں ایسا نہ کروں، مجھے کہیں اس کی جگہ میں نیکی نہ دینی پڑے۔ واللہ بے شمار لوگ ہیں دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کا مال دبایا ہوا ہے، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس پر تہمت لگا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ نیکیاں ختم۔ اس لیے کیا ہوا؟ ساری نیکیاں ختم۔ جب نیکیاں ختم ہیں تو اب گناہ ڈالے جائیں گے۔ بولو 70 سالہ زندگی ملی تھی نیکی کمانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، بنی آخرت؟ نہیں بنی، ختم ہو گئی آخرت، آخرت ختم ہو گئی۔ 70 سالہ زندگی میں جو کچھ کرنا تھا کچھ نہیں کیا، جو کمائی تھی نیکی وہ بھی دوسروں کو دے بیٹھے، اور دوسروں کے گناہ بھی لے بیٹھے۔ فرمایا جو کوئی بندہ ایسا کرے گا اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے وقت نہیں ہے، ایک پوائنٹ اور، تنہائی میں گناہ کرنا۔ جب بندہ خلوت میں گناہ کرتا ہے نا، اس کی نیکی ختم ہو جاتی ہے۔
صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جیسے حضرت انس بن مالک، ایسے ثوبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز آئیں گے تو ان کی کنڈیشن کیا ہوگی، کتنی نیکی لے کے آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر، ایک پہاڑ کی مثال دی کہ بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو بکھرے ہوئے ذرات کی طرح بنا دے گا، ہباء منصورہ بنا دے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، ہباء منصورہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں، ان کی نیکی کی کسی حیثیت کی نہیں ہوگی۔ ثوبان نے کہا صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے ان لوگوں کی پہچانیں، وہ کون لوگ ہیں، کیا علامات ہیں ان لوگوں کی، نحن لا نعلم، ہم نہیں جانتے، تاکہ ہم ان سے بچ جائیں، کون لوگ ہیں بتائیے ہمیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ تمہاری طرح ہوں گے، وہ تمہاری طرح قیام اللیل کرنے والے بھی، نمازیں پڑھنے والے، نیک متقی بظاہر تمہاری نگاہوں میں وہ بہت اچھے ہوں گے، لیکن جب وہ خلوت میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، کیا کریں گے، وہ اللہ کے محرمات کا انکار کریں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا انکار کریں گے، جن کو اللہ نے منع کیا ہے ان کا انکار کریں گے، اور کیا کریں گے، تنہائی میں گناہ کریں گے۔ شراب نوشی کرنے والا اعلانیہ کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، چوری چھپ کے کرتا ہے، زنا چھپ کے کرتا ہے، موبائلوں میں گناہ چھپ کے کرتا ہے، دیکھتا ہے، لوگ لگا کے رکھتا ہے، کیوں لوگ لگاتا ہے، یہ گناہ کا ذریعہ ہے موبائل، جہاں نیکی کا ذریعہ ہے، اچھائی کا ذریعہ ہے، دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے، وہیں ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بھی ہے، تنہائی میں گناہ کر رہا ہے۔ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے تنہائیوں میں گناہ کیے تو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی نیکیاں ختم۔ 2 پوائنٹ بات ختم۔ اسی طرح سے خودکشی کرنے والا، جس بندے نے خودکشی کی اس کی نیکی ختم۔ اور آخری پوائنٹ، حرام روزی کھانے والا، جس نے حرام کھایا، اس کا رزق حرام، اس کا پوشاک حرام، اس کی کوٹھیاں حرام، اس کی گاڑیاں حرام، 2 نمبر کی کمائی سے بنا کر کے ماشاءاللہ لکھ دیا، سود کی کمائی سے ماشاءاللہ لکھ دیا، رشوت کی کمائی سے ماشاءاللہ لکھ دیا بنا کر کے۔ واللہ خوف خدا ہونا چاہیے۔ اور جب بندے اپنی کمائیوں کا اس طریقے کا حالات کریں گے، حلال کما کے حرام میں خرچ، حرام کما کے حلال میں خرچ، اور کما کر کے اس کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو جو ہو رہا ہے نا، خرے بارش نہیں ہو رہی۔ خطبہ سنا تھا پچھلا، وہ 5 پوائنٹ یاد ہے نا، پچھلے سے پچھلا خطبہ، کہ بارش کیوں نہیں نازل ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کہا تو میرے صحابہ 5 چیزیں بتاؤں، جب تم 5 چیزیں کر لو گے تمہارے درمیان آ جائیں گی تو 7 عذاب آئیں گے۔ ان میں سے ایک کیا بیان ہوا تھا، وَلَوْ مُنِعُ الزَّكَاةَ، لوگ زکوٰۃ جب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش روک لوں گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر یہ چرند پرند یہ جانور نہ ہوں تو لم ينزل من السماء، میں ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کروں بارش کا، تو بارش نہیں ہو رہی، نازل کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اپنا محاسبہ تو کریں، اپنی کمائیوں کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اور اپنی زکوٰۃ کا محاسبہ کریں۔ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں یا نہیں ہے، زکوٰۃ کا کنسپٹ ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی، سود عام ہوگا، زنا عام ہوگا، تو اللہ نے کیا فرمایا، قید سالی اور ایسی بیماریاں جو تم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالی کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ ہر آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالی ہم سے اس عذاب کو ہٹا لے۔ آج بارش کے لیے گناہ ہمارا
ہمارے گناہ کی وجہ سے چرند پرند پریشان، جانور پریشان، ہم اپنے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، ہم نے چھتوں پہ پرندوں کے پانی کا بندوبست بھی کیا، کبھی ان کے لیے بھی کوئی چیز رکھی کہ یہ بھی پئیں، یہ بھی پریشان، گناہ ہمارا سزا ان کو؟ یہ ہماری بدعمالی ہے، ہماری بدعمالی کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے بارش روک لی ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان اعمال سے بچائے جن اعمال کے کرنے سے انسان کے عمل ختم ہو جائے، اعمال صالحہ ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل